بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سے نہیں۔ اچھا جی، تو پھر ہم بسم اللہ کر کے بتاتا ہوں میں، آپ نے جو کچھ پوچھا میں بتاتا ہوں۔ وہ قصہ ایسے تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فرضی جو ہے نا جگہ اور نام بھی فرضی، سکھر کا قصہ ہے، سمجھ لیجئے آپ کہ سکھر سے فون آیا ایک صاحب کا، اس نے اپنی وائف کے بارے میں بتایا، کچھ مسئلہ بتایا اس نے، تو اس کی وائف کا جو بھی مسئلہ تھا نا، وہ مسئلہ میں نے ڈسکس بھی کیا اور ان کو حل بھی بتایا۔ وہ کہنے لگا، وہ جس نے اپنی وائف کے بارے میں کہا تھا، کہنے لگا کہ میری امی بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا میری امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا جی، بات کروائیے۔ وہ اس کی امی فون لے کے دوسری طرف چلی گئیں الگ، اور الگ جا کے انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ میری عمر تقریباً پتہ نہیں 57 یا 58 ایسے کچھ ایج بتائی تھی انہوں نے۔ میری اتنی ایج ہے اور میں بچوں سے سب سے فارغ ہو چکی ہوں، اور تقریباً 3 سال سے میں قطعی فارغ ہو گئی ہوں۔ ایج کا جو تقاضا ہونا چاہیے ان کا، خاتون کا 57 سال یا 58 سال کی ایج تھی، کہنے کہ میں 3 سال سے بالکل فارغ ہوں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے نا 3 سال کے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کچھ جوان ہوں۔ یہ انہوں نے اپنا کوئی میڈیکل پرابلم ڈسکس کیا تھا مجھ سے، اپنا کوئی میڈیکل پرابلم، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کو میں حل بتاتا ہوں، آپ یہ کیجئے کہ ان کو ایک تعداد بتائی ایک سورہ کی، کہ یہ اتنی مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے ایک سورہ بتایا یہ، اور روزانہ پانی پہ دم کریں اور پئیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے نا اپنے شوہر کے ذمے، بڑے میاں کے ذمے لگا دیا، اور چند روز کے بعد اس بیٹے نے جو ان کا خاتون کا بیٹا تھا، اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ابو سے نہیں پڑھا جا رہا، امی کے لیے جو کچھ وہ پڑھنے کو آپ نے بتایا تھا نا، وہ ان سے پڑھا نہیں جا رہا، وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے کی۔ اچھا، میں سمجھ گیا کہ ان بڑی بھی کے اوپر کچھ آ گیا ہے۔ اب ان کا بیٹا جو تھا، اس کا میں کیا نام آپ کو بتاؤں، شکیل سمجھ لیجئے کہ شکیل، جس نے اپنی وائف کے لیے کہا تھا۔ اچھا جی، شکیل سے میں نے کہا اب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کی امی کے اوپر کچھ اثرات ہیں۔ کہنے کہ ہاں انکل بات یہ ہے، اس نے شکیل نے بتایا انکل بات یہ ہے کہ ہم ایک پرانی بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ جو لال اینٹوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ہندوؤں کے زمانے کی یہ بلڈنگ ہے، جب سے اس میں رہ رہے ہیں اور یہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس کو یہ شک بھی تھا کہ یہ ہماری کسی رشتہ دار نے، کہ جو اسی بلڈنگ میں رہتی ہیں، اب رشتہ میں کیوں بتاؤں کہ آپ کو کہ کیا رشتہ تھا، انہوں نے یہ کچھ کروایا ہے، اور ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کچھ ہماری دہلیز کے اوپر یہ چیز بھی ڈالی تھی وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ معاملہ تھا۔ پھر پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں ویسا کریں۔ اتنے میں وہ شکیل کہنے لگا کہ انکل امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو ان خاتون نے اکیلے میں مجھ سے بات کر لی تھی فون پہ، جو اپنا مسئلہ تھا بتا دیا، لیکن اب جو ہے نا اب کیا ہوا یہ دیکھیے آپ۔ انہوں نے کہا اب امی بات کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا بات کرواؤ۔ امی نے فون لیا اور فون پہ مجھے کیا کہا سخت لہجے میں، جو تم چاہتے ہو یہ ہو نہیں سکتا، ایسے کہا اس نے۔ اوہو، اچھا، میں نے کہا یہ معاملہ ہے۔ میں نے اس سے کہا شکیل سے فوراً جو ہے نا آپ پانی لاؤ، ایک گلاس پانی لاؤ، اس کے اوپر جو ہے نا یہ کچھ پڑھو، اور یہ پڑھ کے جو ہے نا امی کے اوپر ڈال دو اوپر پورا گلاس بھر کے۔ اور انہوں نے جناب علی یہ ڈال دیا، اس نے وہ پڑھا اور پانی پہ دم کر کے، اور وہ پانی امی کے اوپر ڈال دیا وہ،
اور مجھ سے اکیلے میں آ کے نا، میں نے کہا اکیلے میں بات کرو، امی کے سامنے بات نہیں کرو ورنہ یہ میری ہر چال کو ناکام بنا دیں گی. تو اس نے بتایا کہ امی جو ہے نا وہ ایسے چیخ رہی ہیں جیسے ان کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو، ایسے چیخ رہی ہیں. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بلڈنگ میں جو اور دوسرے لوگ رہ رہے ہیں نا ہمارے رشتہ دار، وہ نہ سن لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے یہاں. اچھا امی تو چلو ٹھیک ہو گئی، لیکن مجھ سے وہ کہنے لگا کہ انکل وہ جو میری بیوی ہے نا وہ مجھے غصے سے گھور رہی ہے، بہت وہ مجھے غصے سے گھور رہی ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو، اب آپ ایسا کرو، وہی چیز جو پڑی تھی نا وہ پانی پہ دم کرو اور اس سے پوچھو تمہارے اوپر ڈالوں. اور میں فون پر سن رہا تھا آواز، وہ اس نے جناب علی پانی کے اوپر دم کیا اور اپنی بیوی سے بولتا ہے ڈالوں، اوپر ڈال دوں پانی. وہ ایسے منمنا رہی تھی، نہیں پلیز میرے اوپر نہیں ڈالو نا، ایسی خوش آمدیں کر رہی تھی. تو پھر میں نے اس سے کہا، اس سے کہو پھر جاؤ. جا بھی نہیں رہی تھی. میں نے کہا ڈال دو پانی، ڈال دیا. اب وہ کیا ہوا کہ پانی اس کے اوپر ڈالا، وہ فارغ ہو گئی اس کی جو ہے بیوی، شکیل کی بیوی، اور وہ جا کے پھر سے امی کے اوپر سوار ہو گیا. بھائی یہ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ رات کو اتنا ٹائم ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ اچھا، اب اس نے بھی کہا کہ نہیں انکل آپ کچھ نہیں کریں، اس لیے کہ رات کو امی چیخیں گی نا تو پوری بلڈنگ میں وہ مچ جائے گا ہلہ گلا، تو بہت شور ہو جائے گا اور پھر ہم جواب نہیں دے پائیں گے ان کو کہ کیا ہو گیا، کیونکہ چھپا کے کر رہے تھے یہ. تو وہ ایسا ایک مسئلہ تھا یہ سکھر والے شکیل کا کہ کبھی وہ ساس کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور کبھی وہ بہو کے اوپر آ جاتا تھا. پھر یہ کرتے کرتے 2-3 دن گزرے تھے. 2-3 دن گزار کے پھر میں نے کیا کارروائی کی یہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. یہ سلسلہ یوں چل رہا تھا سکھر والے شکیل، اس کی بیوی اور اس کی امی کا. تو یہ ہم پھر انشاءاللہ باقی جو ہے نا آپ کو دوسرے حصے میں، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے. اب اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ. اور روحانی علاج کے لیے ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہمارے فون نمبر بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو اسکرین پہ مل جائیں گے نمبر. اور نیٹ پہ عموماً نمبر نہیں ملتے فون کے، لیکن ہم روحانی خدمت کرتے ہیں، ثواب کے لیے کرتے ہیں. ہمارے فون نمبر بھی حاضر ہیں، جس کو چاہیے جب چاہیے آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. فون پر رجوع کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.